تو مجھے وہ ملا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ستیہ ناث وہ مغرب کے وقت تمہیں ملا تو تھا, تم نے آپ دوسرے کو دے دیا. وہ کہنے لگے حضرت صاحب وہ تو دوسرے کا تھا. کہنے لگے حضرت صاحب کو نوٹ بناؤں گا ہے کہتے تو طریقہ یہ ہے گا اور تم دے آؤں دیتا ہوں تو لے آؤں دے دیتا ہوں. کہنا نا کلامات. ان سے یہ کہا کہ بس تم ہمارے نذرانے پورے کرتے جاؤ, تمہاری سب مرادیں خود بخود پوری ہوتی جائیں گی. یہ عقیدہ محنت سے جی چڑانے والی قوم کے لیے بڑا دلکش ہوتا ہے. اس لیے یہ لوگ قاعدے اور قانون کے مطابق چل کر محنت سے کمانے کے بجائے بیٹھے بٹھائے مرادیں حاصل کر لینے کی ہوس میں ان آستانوں کی طرف لبک کر جاتے ہیں. اور جوں ان میں محنت کے بغیر مفادات حاصل کرنے کی ہوس بڑھتی جاتی ہے, اس جال کی گرہیں اور مضبوط ہوتی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ تقسیم ہند کے بعد مسلمانوں کو جو لوٹ کی چاٹ پڑ گئی اور بیٹھے بیٹھے شبا شب کروڑ پتی ملینئر بننے کا جو چسکا پڑا, تو اس سے ان خانقاہوں اور درگاہوں کا کاروبار کس طرح چمک اٹھا ہے. محنت سے کمانے والا وہاں نہیں جاتا, وہ محنت کرتا ہے. 10واں افسانہ. میں نے ابھی یہ کہا ہے کہ ارباب طریقت کے وجہ مرجع انعام بننے میں ان کرامات کا بڑا دخل ہوتا ہے. کرامات کی وجہ سے وہ فوق البشر سمجھے جاتے ہیں اور اسی بنا پر یہ عقیدہ قائم ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی مرادیں پوری کر سکتے ہیں. یہ اس قسم کے عقائد عقیدت مندوں سے نذرانے وصول کرنے کا بڑا مؤثر حربہ ہے. لیکن اس میں ایک نقص تھا, اور وہ یہ کہ یہ حضرت صاحب کی زندگی تک محدود رہتا تھا. ان کی وفات کے بعد ان کی جگہ اسی قسم کے ایک اور حضرت صاحب کو مسند نشین کرانا پڑتا تھا. اور پھر گدی کی تقسیم کے اوپر جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے. ان لوگوں نے اس دشواری کا حل یہ نکالا. بظاہر یہ بڑے بھولے بھالے سے نظر آتے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ کتنے گہرے ہوتے ہیں. دشواری یہ پیش آئی نا کہ حضرت صاحب کی زندگی میں تو کرامات سرزد ہوتی تھی, مرادیں بڑھ لاتے تھے. حضرت صاحب وفات پا گئے تو اب اس کے بعد وہ جو وجہ جامعیت مقناطیسی پتھر تھا وہ تو نہ رہا. اب کیا کیا جائے؟ ان لوگوں نے اس دشواری کا حل یہ نکالا کہ یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ اولیاء اللہ مرتے نہیں, صرف پردہ کر دیتے. ان کی روحانی قوتیں ان کے پردہ کر لینے کے بعد بھی بدستور باقی رہتی ہیں. یہ تدبیر بڑی کامیاب ثابت. وہ جو کہتے ہیں کہ ہاتھی جیتے کا لاکھ مرے کا 1.25 لاکھ, وہ مثل ان پر صادق آتی ہے. ان کی وفات کے بعد ان کے مزارات پر مرادیں مانگنے والوں کا ہجوم اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے جس قدر ان کی زندگی میں ہوتا ہے. اس طرح یہ قبریں مستقل جاگیریں بن جاتی ہیں. یہ افسانہ بھی دنیا کی ہر قوم میں حقیقت کا نقاب اوڑھ چکا تھا کہ قرآن نے آ کر اس نقاب کو نوچ کر پھینک دیا اور اعلان کیا کہ کسی انسان کو اس کا اختیار نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو نفع یا نقصان پہنچا سکے. انسان کے ہر عمل کا نتیجہ خدا کے مقرر کردہ قانون کے مطابق مرتب ہوتا ہے, اور یہ قوانین ایسے اٹل ہیں کہ ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. یہی وجہ ہے کہ اور تو اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہو سکتا, حضور کی زبان مبارک سے یہ اعلان کرا دیا کہ قل, کہہ دے ان سے, اعلان کر دے. کون اعلان کر رہا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. قل, کہہ دے, لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ.
میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا بجز قانون خداوندی کے۔ اب ظاہر ہے کہ جب دنیا کی وہ بزرگ ترین ہستی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اسی کے لیے کسی قسم کا نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتی، اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتی، تو کوئی اور اس قسم کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ باقی رہی کرامات، تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کی تصریح موجود ہے کہ مخالفین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرتے کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں، اور آپ فرماتے کہ میرا معجزہ، سنیے معجزہ، میرا معجزہ یا تو یہ کتاب ہے اور یا میری سیرت و کردار جو آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس کے علاوہ میں کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ بار بار انہوں نے معجزہ مانا، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ان کے سامنے معجزہ کیا پیش کیا؟ کن کے سامنے؟ معتقدین کے سامنے نہیں، ماننے والوں کے سامنے نہیں، مخالفین کے سامنے، قریش کے سامنے، دشمنوں کے سامنے، بڑے مجمع کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ کا معجزہ کیا ہے، آپ کے پاس اس دعوے کی صداقت کا ثبوت کیا ہے کہ آپ سچے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے برادران عزیز ثبوت کیا پیش کیا گیا؟ ثبوت یہ پیش کیا گیا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے اس سے پیش تو تمہارے اندر اپنی عمر گزاری ہے، کیا اس سے تم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچے کی زندگی ہوتا کیا یہ جھوٹے؟ یہ ہے وہ کرامت برادران عزیز جو قیامت تک کے لیے زندہ جاوید کرامت ہے صاحب۔ یہاں یہ کرامات دکھاتے پھرتے ہیں۔ تو جب خدا کے آخری رسول کا اپنے متعلق یہ ارشاد تھا تو کسی اور کا یہ دعویٰ کرنا یا اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اس سے خارق عادت کرامات سرزد ہوتی ہیں، معاذ اللہ رسول اللہ سے بلند مقام رکھنے کا دعویٰ ہے۔ کرامات کی اصل و حقیقت کیا ہوتی ہے اس کی تشریح کا یہ موقع نہیں۔ اس وقت میں صرف اتنا عرض کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ میں نے خود عمر کا ایک حصہ انہی وادیوں میں گزارا ہے، اور اس لیے مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ ان کی اصل و حقیقت کیا ہوتی ہے، مجھ سے بھی سرزد ہوا کرتی ہے۔ آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ ان کا تعلق دین سے بہرحال نہیں، یہ ایک بالکل فنی چیز ہے، ٹیکنیکل چیز ہے، اس کا تعلق دین اور روحانیت سے کچھ نہیں۔ باقی رہے مردے اور ان کی قوتیں، تو اس کے متعلق قرآن نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ وہ نہ کسی انسان کی بات سن سکتے ہیں، نہ کسی بات کا جواب دے سکتے ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولا سمعوا ما استجابوا لکم، تم ان کو لاکھ بلاؤ وہ سن ہی نہیں سکتے، کبھی اگر سن بھی سکتے تو تمہاری بات کا جواب ہی نہیں دے سکتے تھے۔ انہیں اس کی بھی خبر تک نہیں ہوتی۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تم انہیں بلا رہے ہو۔ سوچا آپ نے؟ اور یہاں یہ ہے کہ زیر زمین ایک پوری دنیا بسائی ہوئی ہے، اور وہ دنیا ایسی ہے جو باہر کی دنیا کے معاملات کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں۔ آپ تو شاید یہی جانتے ہیں نا کہ لاہور کا گورنر جو ہے جناب موسیٰ ہے، آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ لاہور کی اصلی گورنر کون ہے؟ اور یہ پیپل تھلے ننگے بیٹھے ہوں گے آگے، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور وہاں کے SSB بھی اور ہوتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے انسانوں سے کہہ دیا کہ لا تدعو ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، خدا کے قانون کے علاوہ جب کوئی تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا تو تم پھر خدا کے قانون کے علاوہ اور کس کو پکارتے پھر رہے ہو؟ یوں قرآن نے انسان کو
اس غلامی سے نجات دلائی جس سے بدتر غلامی کوئی اور نہیں ہو سکتی، یعنی وہ غلامی جس کی زنجیریں کہیں باہر سے نہیں پہنائی جاتی، بلکہ انسان انہیں اپنی عقیدت مندیوں